اس پرچی میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک تو ہدایت النحو کی اصطلاحات اور دوسرے علم الصغہ کے قواعد۔ چونکہ عربی گرد میں ہدایت النحو درس میں داخل ہے، تو ہدایت النحو میں جو اصطلاحات ہیں، مبتدا، فاعل، مفعول بہ وغیرہ وغیرہ، ان کی تعریفات، تو اسی عبارت میں ہدایت النحو کی عبارت سے وہ جواب ہوگا۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ اصطلاحات عربی زبان میں بچوں کے یاد ہو جائیں، چونکہ پہلے متون کو یاد کرایا جاتا تھا، وہ سلسلہ نہیں رہا، تو عربی زبان میں اور ہدایت النحو کی عبارت میں وہ اصطلاحات یاد ہو جائیں، بس اتنا مقصد ہے۔ ویسے تو کتاب پڑھیں گے، اس کی تشریح بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ اور اسی طرح سے علم الصغہ کے قواعد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو ان دو چیزوں کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اور اب مزید کسی تمہید کی گنجائش نہیں ہے، میں بلا کسی تمہید کے مسائل نمبر 1 کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ جی، پہلے ہدایت النحو کی اصطلاحات آپ سے پوچھی جائے گی۔ سوال نمبر 7، ما تعریف الفعل وما علامته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى، كضرب يضرب اضرب، وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه، ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع، وكونه أمرا أو نهيا، واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت، وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت، ونوني التأكيد۔ ما معنى الإخبار به؟ معنى الإخبار به أن يكون محكوما به۔ تیسرا سوال 9 نمبر، ما وجه تسمية الفعل؟ يسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة۔ اگلا سوال 78 نمبر ہے، کم اسماء المجرورات؟ الأسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد، أو تقديرا نحو غلام زيد۔ 78 نمبر، ما حكم المضاف؟ يجب تجريد المضاف عن التنوين أو ما يقوم مقامه، وهو نون التثنية والجمع، نحو جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلم مصر۔ 80 نمبر سوال ہے، ما الإضافة المعنوية وما فائدتها؟ ما الإضافة المعنوية وما فائدتها؟ الإضافة المعنوية هي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، إما بمعنى اللام نحو غلام زيد، أو بمعنى من نحو خاتم فضة، أو بمعنى في نحو صلاة الليل۔ وفائدتها تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل۔ ما الإضافة المعنوية؟ ما الإضافة اللفظية وما فائدتها؟ الإضافة اللفظية هي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، نحو ضارب زيد وحسن الوجه، وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط۔ جی، محموز کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے۔ محموز کا قاعدہ نمبر 3، جون میرن والا، اگر حمزہ منفردہ مفتوح ہو تو اس کو ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے جوانن سے جوانن، میرن سے میرن۔ جی، معطل کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 5، وجوہن والا، اگر کلمے کے شروع میں واو مضموم یا مکسور ہو یا کلمے کے درمیان مضموم ہو تو واو کو حمزے سے بدلنا جائز ہے، جیسے وجوہن سے وجوہن، وشاؤن سے اشاؤن، وقتت سے وقتت، ادورن سے ادورن۔ جی، وجوہن میں تعلیل کریں۔ وجوہن اصل میں وجوہن تھا، کلمے کے شروع میں واو مضموم ہے، کلمے کے شروع میں حمزہ وصل مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو واو سے بدل دیا، وجوہن ہو گیا۔
جی معطل کا قاعدہ نمبر 6 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 6. معطل کا قاعدہ نمبر 6 خطایا والا. معطل کا قاعدہ نمبر 6 بتائیے. شاباش. معطل کا قاعدہ نمبر 6 اواصل والا. اگر کلمے کے شروع میں دو متحرک واو جمع ہو جائے تو پہلے واو کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. جیسے وواصلو سے اواصلو. اواصلو میں تعلیل کریں. اواصلو اصل میں وواصلو تھا. کلمے کے شروع میں دو متحرک واو جمع ہے اس لیے پہلے واو کو حمزے سے بدل دیا وواصلو ہو گیا. معطل کا قاعدہ نمبر 24 بتائیے. قاعدہ نمبر 24. معطل کا قاعدہ نمبر 24 کینونتن والا. جو واو اس مصدر کا عین کلمہ ہو جو فعلولتن کے وزن پر ہو وہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے کونونتن سے کینونتن. جی معطل کا قاعدہ نمبر 11 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا. جو واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دعیوا سے دعیہ. قاعدہ نمبر 15 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 15 کیا ہے؟ معطل کا قاعدہ نمبر 15 دلیین والا. قاعدہ نمبر 8 بتائیے. قاعدہ نمبر 8 یقول یبیع والا. قاعدہ نمبر 9. قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا. قاعدہ نمبر 17. قاعدہ نمبر 17 قائل باع والا. قاعدہ نمبر 21. قاعدہ نمبر 21 ضرب والا. قاعدہ نمبر 25. قاعدہ نمبر 25 جواری والا. جی کینونتن میں تعلیل کریں. کینونتن اصل میں کونونتن تھا. واو اس مصدر کا عین کلمہ ہے جو فعلولتن کے وزن پر ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا کینونتن ہو گیا. جی مضاف کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 3 یمد والا. اگر ایک جنس کے یا قریب المخرج کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور پہلا حرف کا ماقبل ساکن مدہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. جیسے یمدو سے مدو. جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ ولا الضالین میں قاعدہ نمبر 4 مضاف کا قاعدہ نمبر 4 حاجہ والا ہو. تعلیل کیجیے اس میں. ولا الضالین اصل میں ولا الضالین تھا. جی ایک جنس کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہے اور پہلے کا ماقبل ساکن مدہ ہے اس لیے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا ولا الضالین ہو گیا. اس کے مضاف کے کل قاعدے کتنے ہیں؟ مضاف کے کل قاعدے 5 ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 مدن والا. نمبر 2 مدہ والا. نمبر 3 یمد والا. نمبر 4 حاجہ والا. نمبر 5 فرقہ والا. جی مثال نمبر 2 تشریف لائیں. پہلا سوال پہلا نمبر ما هو علم النحو وما الغرض منه وما موضوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الأعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب وموضوعه الكلمة والكلام. ما تعريف الكلمة وكم أقسامها؟ الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في 3 أقسام اسم وفعل وحرف. جی اگلا سوال 3 نمبر ما دلیل الحصر في هذه الأقسام الثلاثة؟ لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم. اگلا سوال ما الاسم المفرد المنصرف الصحيح وما إعرابه؟ المفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد وإعرابه أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. جی سوال نمبر 73 هل تعرف خبر كان وأخواتها وما حكمه؟ نعم هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد قائما وحكمه كحكم خبر المبتدأ إلا أنه يجوز تقديمه على أسماء مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدأ نحو كان القائم زيد. هل تعرف اسم عني إن وأخواتها؟ نعم هو المسند إليه بعد دخولها نحو إن زيدا قائم. سوال نمبر 75 ما المنصوب إلى التي لنفي الجنس؟ هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافة
نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس. جی محمود کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. قاعدہ نمبر 1 راسن والا جو حمزہ منفرد ساکن ہوتا ہے اس کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتح کے بعد الف سے، ضمے کے بعد واو سے اور کسرے کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے راسن سے راسن، بوسن سے بوسن، زیبن سے زیبن. جی معطل کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 1 یعد والا جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے وہ واو گر جاتا ہے. جیسے یعد سے یعد. اسی طرح جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان آ جائے وہ واو اور عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو واو بھی گر جاتا ہے. جیسے یوہب سے یہب، یوسع سے یسع. جی معطل کا قاعدہ نمبر 2 بتائیے. قاعدہ نمبر 2 عدت والا جو مصدر فعل کا وزن پر ہو اور فا کلمہ واو ہو تو واو گر جاتا ہے. پھر عین کلمے کو کسرہ دے کر واو کے عوض آخر میں گولتا لگائی جاتی ہے. جیسے وعد سعیدۃ، مگر مضارع مفتوح العین کے مصدر میں کبھی عین کلمے کو فتح بھی دیتے ہیں. جیسے وسع سے سعۃ. جی زینتن میں تعلیل کرے. زینتن زینتن. جی کرو. عدتن میں تعلیل کرو. عدتن عدتن اصل میں وعد تھا. ادھر یہ فعل کا وزن پر اور فا کلمہ واو ہے اس لیے واو کو گرا دیا اور واو کے آخر گولتا لگا دی اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیا. عدتن ہو گیا. اب زینتن میں کیجئے. زینتن میں تعلیل کرو. کرو شاباش. زینتن اصل میں وزن تھا. ٹھیک ہے. فا کلمہ واو ہے اور فعل کا وزن پر آنے والا مصدر ہے اس لیے واو کو گرا دیا اور آخر میں گولتا لگا دی اور عین کلمے کو تنوین دے دی، عین کلمے کو کسرہ دے دیا. زینتن ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 26 بتائیے. قاعدہ نمبر 26 جواری یارا جو یا اس اسم کا قاعدہ نمبر 26. جی قاعدہ نمبر 26 جواری والا. قاعدہ نمبر 26 دنیا اولیاء والا جو واو فعول بالضم کا لام کلمہ ہو وہ اس میں جامد میں یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دنوا سے دنیا اور علوا سے علیا اور اس میں صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے. جیسے غزوہ. دنیا میں تعلیل کر رہے ہیں. دنیا اصل میں کیا تھا؟ دنیا اصل میں دنوا تھا. واو فعول بالضم کا لام کلمہ ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، دنیا ہو گیا. جی مضاف کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 1 مد والا اگر ایک جنس کے قریب المخرج کا 2 حرف جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کا دوسرا حرف میں ادغام کرتے ہیں. جیسے مددن سے مدن. جی یحیی و یمیت. یحیی میں تعلیل. یحیی اصل میں یحیی تھا. یفعلو کے لام کلمے میں یا کسرے کے بعد آئی اس لیے یا کو ساکن کر دیا، یحیی ہو گیا. یمیت اصل میں یموت تھا. واو متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے اس لیے واو کی حرکت ما قبل کو دی، یمیت ہو گیا. واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد آیا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، یمیت ہو گیا. اس یمیت میں کتنے قاعدے جاری ہوئے بتاؤ؟ یمیت میں 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں. کون کون سے؟ نمبر یقول یبیع والا جی اور دوسرا میعاد والا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 17 بتائیے کون سا ہے؟ معطل کا قاعدہ نمبر 17 قائل باین والا. قاعدہ نمبر 13. قاعدہ نمبر 13 قیامن والا. قاعدہ نمبر 8. قاعدہ نمبر 8 یقول یبیع والا. قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 4 اتقد والا. قاعدہ نمبر 15 بتائیے. قاعدہ نمبر 15 دلیجن والا. بتاؤ کیا ہے؟ جو فعول ان کا وزن پر ہو اس کے آخر میں 2 واو ہو تو دونوں کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دے. پھر اور ما قبل کے ضمے کو کسر سے بدل دے. پھر لیکن فاقل میں کو کسر دینا بھی جائز ہے. جیسے دلین کی جمع دلون سے دلیجن اور دلیجن. جی مسائل نمبر 3 تشریف لائیں. جی مصطلحات کا سوال نمبر 31 ملاسم المنصرف وما حکمه. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصرف هو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب 9 كزيد، ويسمى الاسم المتمكن، وحكمه أن يدخله الحركات 3 مع التنوين. اگلا سوال 32 نمبر ما غير المنصرف وما حكمه. غير المنصرف
هو ما فيه سببان أو واحد منها يقوم مقامهما من الأسباب التسعة وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين. اگلا سوال 33 نمبر، ما هي الأسباب التسعة؟ الأسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل. اگلا سوال 113 نمبر، ما المثنى وما الجمع؟ المثنى اسم ألحق بآخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين. المجموع اسم دل على أحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير إما لفظي كرجال أو رجل أو تقديري كفلك على وزن أسد. اگلا سوال 114 نمبر، ما هي أقسام الجمع؟ الجمع على قسمين: مصحح وهو ما لم يتغير بناء واحده، وهو على قسمين: مذكر وهو ما ألحق بآخره واو أو ياء مضموم ما قبلها ونون مفتوحة كمسلمون، أو ياء مكسور ما قبلها ونون كذلك. ومؤنث وهو ما ألحق بآخره أو ياء وهو ما ألحق بآخره ألف ومؤنث وهو ما ألحق بآخره ألف وتاء كمسلمات. ومكسر وهو ما يتغير بناء واحده كرجال وأفراس وفلوس. جی اگلا سوال 115 نمبر، ما جمع القلة وما جمع الكسرة؟ جمع القلة هو ما يطلق على ما فوق العشرة وأبنيته أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. وجمع الصحيح بدون اللام كزيدون ومسلمات. وجمع الكسرة هو ما يطلق على ما فوق العشرة وأبنيته ما عدا هذه الأبنية. جی اگلا سوال ہے 136 نمبر، ما الأفعال الناقصة وما عملها؟ أفعال الناقصة هي أفعال وزعت لتكرير الفاعل على صفة غير صفة مصدرها، وهي كان صار وأصبح أمسى أضحى واللبات ما فتح ما دام من فك ليس عاد راح ما برح ما زال آز غدا. تدخل على الجملة الاسمية فترفع الأول وتنصب الثانية فتقول كان زيد قائما. جی معطل کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 5. محموز کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا جو متحرک حمزہ واو مد زائدہ یا مد زائدہ یا تصغیر کے بعد آ جائے تو اس کو ما قبل حرف سے بدل کر ما قبل حرف کو اس میں ادغام کرنا جائز ہے. جیسے مقروۃ سے مقروۃ، خطیۃ سے خطیۃ، افیس سے افیس. مقروۃ میں تعلیل کریں. مقروۃ اصل میں مقروۃ تھا، حمزہ متحرکہ واو مد زائدہ کے بعد آیا، اس لیے حمزہ کو ما قبل ہم جنس واو سے بدل کر واو کا وا میں ادغام کر دیا، مقروۃ ہو گیا. جی خطیۃ میں تعلیل کریں. خطیۃ اصل میں خطیۃ تھا، حمزہ متحرکہ یا مد زائدہ کے بعد آیا، اس لیے حمزہ کو ما قبل ہم جنس یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، خطیۃ ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 7 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 7 قال باع والا واو اور یا متحرک فتحہ کے بعد الف سے بدل جاتے ہیں بشرطے کہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو. نمبر 2 لفیف کا عین کلمہ نہ ہو. نمبر 3 تثنیہ کا الف سے پہلے نہ ہو. نمبر 4 نون مشدد نون تاکید سے پہلے نہ ہو. نمبر 6 فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو. نمبر 7 وہ کلمہ اس کلمہ میں لون و عیب کے معنی نہ ہو. نمبر 8 افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو. جی
قالو یا مریم، قالو میں تعلیل کرو. قالو اصل میں قولو تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، قالو ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 25 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 25 جوارن والا، اگر یا اس اسم کا لام کلمہ ہو جو افاعل یا مفاعل کے وزن پر ہو یا ان کے مشابہ ہو، تو اگر وہ اسم معرب باللام یا مضاف ہو تو رفعی اور جری حالت میں یا ساکن ہو جاتی ہے. جیسے هذه الجواری جواریکم، مررت بالجواری وجواریکم. اور اگر وہ اسم معرب باللام اور مضاف ہو تو رفع حالت تو وہ یا ساکن ہو جاتا، تو اس یا کو حذف کر کے عین کلمہ کو تنوین دیتے ہیں. جیسے هذه جوارن مررت بجوارن، اور نصب حالت میں یا مطلقاً مفتوح ہوتی ہے. جیسے رأیت الجواریہ رأیت جواریہ. جی هذه الجواری، الجواری میں تعلیل کریں. الجواری اصل میں الجواریو تھا، یا اس اسم کا لام کلمہ ہے جو افاعل یا مفاعل کے مشابہ ہے، اور یہ اسم معرب باللام ہے، اس لیے اس یا کو ساکن کر دیا، هذه الجواری ہو گیا. هذه جوارن، اس جوارن میں تعلیل کرو. جوارن اصل میں جواریون تھا، یا اس اسم کا لام کلمہ ہے جو افاعل یا مفاعل کے مشابہ ہے، اور یہ اسم نہ معرب باللام ہے نہ مضاف ہے، اس لیے یا کو حذف کر کے تنوین عین کلمہ کو دے دی، جوارن ہو گیا. تو هذه الجواری، الجواری اور جوارن کی تعلیل میں کیا فرق سمجھے آپ؟ دونوں میں فرق کیا رہا؟ ہاں بتاؤ، شاباش. جوارن معرب باللام نہیں ہے، اس لیے یا کو حذف کر دیا اور تنوین کا تنوین عین کلمہ کو دے دی. هذه الجواری اور هذه جوارن، تو جوارن اور الجواری ان دونوں کی تعلیل میں آپ فرق کیا سمجھیں؟ هذه الجواری کی یا کو ساکن کر دیا بس، اور هذه جوارن کی یا کو حذف کر دیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اس میں تو صرف یا ساکن ہوگی، اور اگر معرب باللام اور مضاف نہیں ہے تو پھر پہلے یا ساکن ہوگی پھر گرے گی. دو کام ہوں گے اس میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا معطل کا قاعدہ نمبر 26 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 26 دنیا علیا والا، جو واو فعلا بالضم کا لام کلمہ ہو وہ اس میں جامد میں یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دنوا سے دنیا، علوا سے علیا، اور اس میں صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے، جیسے غزوا. جی علیا میں تعلیل کریں. علیا، علیا اصل میں علوا تھا، جی واو فعلا بالضم کا لام کلمہ ہے، اس لیے یا سے بدل دیا، علیا ہو گیا. جی مضاف کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 4 حاجہ والا، اگر ایک جنس کے یا قریب المخرج کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور پہلے کے ما قبل ساکن مدہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. جیسے حاجہ، جیسے حاجہ. حاجہ میں تعلیل کریں. حاجہ اصل میں حاجہ تھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اور پہلے کا ما قبل ساکن مدہ ہے، اس لیے پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، حاجہ ہو گیا. محموز کے کل قاعدے کتنے ہیں؟ محموز کے 9 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 رأسن والا، نمبر 2 آمن والا، نمبر 3 جوان میرن والا، نمبر 4 ائمۃ اوادم والا، نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا، نمبر 6 خطایا والا، نمبر 7 یسأل والا، نمبر 8 سأل سئیم والا، نمبر 9 اونتم والا. جی وقال الذین لا یرجون لقاءنا، قال میں تعلیل. قال اصل میں قولا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا. تو کون سا قاعدہ پایا؟ کتنے نمبر قاعدہ ہے اس میں؟ معطل کا قاعدہ نمبر 7. جی لا یرجون، لا یرجون میں تعلیل کرو. لا یرجون اصل میں لا یرجون تھا، ضمہ کے بعد دو واو آئے اور ان میں سے پہلا متحرک ہے، اس لیے پہلے کو بھی ساکن کر دیا. اب 2 واو ساکن جمع ہو گئے، اس لیے ایک کو حذف کر دیا، یرجون ہو گیا. تو کون سا قاعدہ پایا گیا اس میں؟ معطل کا قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا. لقاءنا، لقاء
اس میں تعلیل کرو. لقاء لقاء انا اصل میں لقاء ینا تھا. جی یا الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہوئی اس لیے حمزہ سے بدل گئی, لقاء انا ہو گیا. اس میں کون سا قاعدہ پایا گیا؟ معطل کا قاعدہ نمبر 19 دعا والا. جی مسائل نمبر 4 تشریف لائیں. جی مصطلحات کا سوال نمبر 27. مل اسم المقصور وما اعرابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم المقصور هو ما في آخره ألف مقصورة كعسن، وإعرابه أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. تقول جاءني عسن ورأيت عسن ومررت بعسن. جی اگلا سوال 28 نمبر. ما اعراب غیر جمع المذکر السالم المضاف الى یاء المتکلم. إعرابه أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. تقول جاءني غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. جی اگلا سوال 108 نمبر. ما المعرفة وكم أقسام. المعرفة اسم وضع لشيء معين وهي 6 أقسام: المضمرات والأعلام والمبهمات والمعرف باللام والمضاف إلى أحدها إضافة معنوية والمعرف بالنداء. اگلا سوال 109 نمبر. ما هو العلم. العلم ما وضع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد. جی اگلا سوال 110 نمبر. من نکرہ. النكرة ما وضع لشيء غير معين كرجل وفرس. جی اگلا سوال 122 نمبر. ما الماضي والمضارع. الماضي هو فعل دل على زمان قبل زمانك كضرب. المضارع هو فعل يشبه الاسم بإحدى حروف أتين في أوله لفظا في اتفاق الحركات والسكنات نحو يضرب ويستخرج، وفي دخول لام التأكيد في أولهما وفي تساويهما في عدد الحروف، ومعنى في أنه مشترك بين الحال والاستقبال كاسم الفاعل. اگلا سوال 135 نمبر. ما أفعال القلوب وما عملها. أفعال القلوب علمت وظننت وحسبت وخلت ورأيت ووجدت وزعمت، وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على المفعولية نحو علمت زيدا عالما. جی محموز کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 3 جوان میرن والا. اگر حمزہ منفرد مفتوح ہو تو اس کو ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے جوانن سے جوانن جؤنتن کی جمع اور میارن سے میارن میرتن کی جمع. جی جوانن میں تخفیف کر کے دکھائیں. جوانن اصل میں جوانن تھا. حمزہ منفرد مفتوح ہے اس لیے اس کو ضمہ کے بعد واو سے بدل دیا تو جوانن ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 5 وجوہن والا. اگر کلمہ کے شروع میں واو مضموم یا مکسور ہو یا کلمے کے درمیان مضموم ہو تو واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جیسے وجوہن سے وجوہن، وشاحن سے اشاحن، وقتت سے اقتت، ادورن سے ادورن. جی وجوہن میں تعلیل کریں. وجوہن اصل میں وجوہن تھا. کلمہ کے شروع میں واو مضموم ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیا تو وجوہن ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 23 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 23. معطل کا قاعدہ نمبر 23 بیزن حیقہ والا. جو یا فعلن کے وزن پر آنے والی جمع اور فعلا کے وزن پر آنے والی مؤنث کا عین کلمہ ہو تو اس میں صفت میں اس کے ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے. جیسے بیزن سے بیزن بیضاء کی جمع اور حیقہ سے حیقہ، اور اس میں ذات میں باقاعدہ موسن یا واو سے بدل جاتی ہے. جیسے طیبہ سے طوبہ اطیبو کی مؤنث اور کویسا سے کوسا اطیسو کی مؤنث. جی بیزن میں تعلیل کریں. بیزن اصل میں بیزن تھا. ہاں چلو شاباش. یا اس اسم بتائیے.
یا فعل کے وزن پر آنے والی جمع ہے، اس لیے اس میں صفت میں اس کے ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل دیا تو بیزن ہو گیا۔ جی معطل کا قاعدہ نمبر 24 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 24 کینونۃ والا، جو واو اس مصدر کا عین کلمہ ہو جو فعلونۃ کے وزن پر ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے کونونۃ سے کینونۃ۔ جی کینونۃ میں تعریف کریں۔ کینونۃ اصل میں کونونۃ تھا، واو اس مصدر کا عین کلمہ ہے جو فعلونۃ کے وزن پر ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو کینونۃ ہو گیا۔ مضاف کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے۔ مضاف کا قاعدہ نمبر 3 یمد والا، اگر ایک جنس کے یا قریب المخرج کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں اور پہلے کا ماقبل ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے یمدودو سے یمدو، بشرطے کہ وہ ملحق نہ ہو۔ جی رضی اللہ عنہم، رضیہ تعلیل کرو۔ رضیہ اصل میں رضیوہ تھا، واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوا، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو رضیہ ہو گیا۔ اچھا یہ بتلائیے طرف میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لام کلمے کی جگہ پر آنا۔ لام کرنے کی جگہ تو معطل کا قاعدہ نمبر 17 کون سا بتاؤ؟ معطل کا قاعدہ نمبر 17 قائل بائع والا 11۔ معطل کا قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا 18۔ معطل کا قاعدہ نمبر 18 عجوز والا 21۔ ضرب والا قاعدہ نمبر 3 قاعدہ نمبر 3 عدت والا میعاد موسر والا قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 2 عدت والا قاعدہ نمبر 7 قاعدہ نمبر 7 قال باع والا قاعدہ نمبر 19 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 19 دعاء والا۔ بتاؤ کیا قاعدہ ہے؟ واو اور یا اگر طرف میں الف زائدہ کے بعد آ جائے تو حمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے دعاء سے دعاء، اسماء سے اسماء۔ جی مصاحب نمبر 5 تشریف لائیں۔ جی مصطلحات کا سوال نمبر 23 ما اعراب غیر المنصرف۔ بسم الله الرحمن الرحيم إعرابه أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة تقول جاءني عمر رأيت عمر مررت بعمر۔ اگلا سوال 24 نمبر ما الاسماء الستة وما اعرابها؟ هي أخوك وأبوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال، وإعرابها أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء تقول جاءني أخوك رأيت أخاك مررت بأخيك۔ اگلا سوال 64 نمبر ما المفعول معه؟ المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل، نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيد، أي مع الجبات ومع زيد۔ اگلا سوال 101 نمبر ما اسم الإشارة؟ أسماء الإشارة ما وضع ليدل على مشار إليه، وهي 5 ألفاظ ل6 معان، وذلك ذا للمذكر وذان وذين للمثنى وتا وتي وتي وزي وته وزي للمؤنث وتان وتين للمثنى وأولئك بالمد والقصر لجمعهما۔ جی اگلا سوال 102 نمبر ما هو الاسم الموصول؟ الموصول اسم لا يصلح أن يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده، وهي الذي للمذكر واللذان واللذين للمثنى واللتين للمؤنث واللتان واللتين للمثنى والذين وولي لجمع المذكر واللاتي واللواتي واللائي واللائي لجمع المؤنث وما ومن وأي وأية وذو بمعنى الذي في لغة بني طي۔ اگلا سوال 103 نمبر ما هي الصلة؟ الصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود إلى الموصول، نحو جاء الذي أبوه قائم وقام أبوه۔ جی اگلا سوال 139 نمبر ما أفعال المدح والذم؟ ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، أما المدح فله فعلان نعم وعبزا، وأما الذم فله فعلان نحو بئس وساء۔ جی محمود قاعدہ نمبر 1 بتائیے۔
محموز کا قاعدہ نمبر 1 رأسن والا جو حمزہ منفرد ساکن ہو تو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتح کے بعد الف سے، ضمہ کے بعد واو سے، کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے رأسن سے راسن، بوسن سے بوسن، زیبن سے زیبن. جی معطل کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 3 میعاد موصل والا واو طرف میں کسرہ جو واو یا ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتا ہے، جیسے موسرن سے میسرن اور واو ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو سے یا سے بدل جاتا ہے، جیسے میعاد سے میعاد. میعاد میں تعبیر کریں. میعاد اصل میں میعاد ہے، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آیا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، میعاد ہو گیا. میزان میں تعبیر کریں. میزان. میزان اصل میں میوزان ہے، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آیا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، میزان ہو گیا. جی قاعدہ معطل کا قاعدہ نمبر 19 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 19 دعاء والا واو اور یا اگر طرف میں الف زائدہ کے بعد آ جائے تو حمزہ سے بدل جاتا ہے، جیسے دعاء سے دعاء، اسماء سے اسماء. دعاء میں تعبیر کریں. دعاء اصل میں دعاء تھا، یا واو طرف میں الف زائدہ کے بعد آیا ہے اس لیے واو کو حمزہ سے بدل دیا، دعاء ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 20 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 20 یدعیانی والا جو واو ماضی میں تیسری جگہ ہو، جب وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے ہو جائے، ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے یدعوانی سے یدعیانی. مضاف کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 1 مد والا ایک جنس کے یا قریب المخرج کے دو حرف ایک کلمہ میں جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے مددن سے مدن. مضاف کے کل قاعدے کتنے ہیں؟ مضاف کے کل قاعدے 5 ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 مدن والا، نمبر 2 مدہ والا، نمبر 3 یمد والا، نمبر 4 حاج والا، نمبر 5 فر والا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 16 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 16 عدم تعلق ازبین والا. 11. معطل کا قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا. نمبر 5. معطل کا قاعدہ نمبر 5 وجون والا. محموز کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 3 جوان میارون والا. ادعا میں تعلیم کریں. ادعا اصل میں ادعا تھا، باب افتعال کا فا کلمہ دال ہے اس لیے تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ادعا ہو گیا. واو متحرک فتح کے بعد ہے اس لیے واو کو الف سے بدل دیا تو ادعا ہو گیا. جی مسائل نمبر 6 تشریف لائے. جی مصطلحات کا سوال نمبر 10 ما تعریف الحرف وما علامته وما فائدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها، نحو من وعلامته ألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وللحرف في كلام العرب فوائد قربت بين الاسمين نحو زيد في الدار، أو الفعلين نحو أريد أن تضرب، أو اسم وفعل كضربت بالخشبة، أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته. اگلا سوال 11 نمبر ما وجه تسمية الحرف. يسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا، إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. جی اگلا سوال 22 نمبر ہے ما جمع المؤنث السالم وما إعرابه. هو ما علق بآخره ألف وتاء نحو مسلمات، وإعرابه أن يكون الرفع بالضمة والنسب والجر بالكسرة. تقول هن مسلمات، رأيت مسلمات، مررت بمسلمات. اگلا سوال 82 نمبر ہے ما هو التابع وكم أقسامه. التابع هو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. والتابع 5 أقسام: النعت والعطف بالحروف والتأكيد والبدل وعطف البيان. اگلا سوال 83 نمبر ما هو النعت
النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاني رجل عالم، أو في متعلق متبوعه نحو جاني رجل عالم أبوه، ويسمى صفة أيضا. اگلا سوال 84 نمبر. ما فائدة النعت؟ فائدة النعت تخصيص المنعوت إن كانا نكرتين نحو جاني رجل عالم، وتوضيحه إن كانا معرفتين نحو جاني زيد الفاضل. آخری سوال ہے 132 نمبر. ما تعریف الامر؟ الأمر هو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب نحو انصر واضرب. جی محمود کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 4 ائمۃ اوادم والا. اگر ایک کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے جائن سے جائن، پھر جائن، پھر جائن. ائمۃ سے ائمۃ. اور اگر دونوں حمزہ میں سے کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلتے ہیں، جیسے آدم سے اوادم، اؤمل سے اؤمل. جی جائن میں تعلیل کریں. جائن اصل میں جائن ہے یا فاعل کے وزن کا عین کلمہ ہے اور فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے یا کو حمزہ سے بدل دیا، جائن ہو گیا. کون سا قاعدہ پائے گا یہ؟ کون سا قاعدہ سے؟ معطل کا قاعدہ نمبر 17 قائل بائن والا پایا گیا. آگے چلو. جائن ہو گیا. پھر ایک کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہوئے اور دونوں میں سے ایک مکسور ہے، اس لیے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا، جائن ہو گیا. یہ کون سا قاعدہ پایا گیا؟ یہ محمود کا قاعدہ نمبر 4 ائمۃ والا. چلو آگے. جائن ہو گیا. پھر یا اس اسم کا لام کلمہ ہے جو فاعل یا مفاعل کے مشابہ ہے اور یہ اسم نہ معرب باللام ہے نہ مضاف ہے، اس لیے یا کو حذف کر کے ان کلمہ کو تنوین دے دی، جائن ہو گیا. تو یہ جائن میں کتنے قاعدے پائے گئے؟ جائن میں 3 قاعدے پائے گئے. کون کون سے؟ نمبر 1 قائل بائن والا، نمبر 2 ائمۃ والا، نمبر 3 جوارن والا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 7 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 7 قال باع والا. واو اور یا متحرک فتح کے بعد الف سے بدل جاتے ہیں بشرطے کہ وہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو. نمبر 2 لفیف کا عین کلمہ نہ ہو. نمبر 3 تثنیہ کے الف سے پہلے نہ ہو. نمبر 4 مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. نمبر 5 یا مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو. نمبر 6 وہ کلمہ لون و عیب کے معنی میں نہ ہو. نمبر 7 فعلان فعلا فعلۃ کے وزن پر نہ ہو. نمبر 8 افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو. جی قالت، قالت میں تعلیل کریں. قالت اصل میں قوالت تھا، واو متحرک فتح کے بعد واقع ہوا، اس لیے واو کو الف سے بدل دیا، قالت ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 8 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 8 یقول یبی والا. اگر واو اور یا متحرک سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، جیسے یقول سے یقول، یبیو سے یبیو. پھر اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں، جیسے یقول سے یقال، یبیعو سے یباعو. یقولون تعلیل کرو. یقولون اصل میں یقولون ہے، واو سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے، اس لیے واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، یقولون ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 23 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 23 بیزن ہکا والا. جو یا فعلن کے وزن پر آنے والی جمع اور فولا کے وزن پر آنے والی مؤنث کا عین کلمہ ہو تو اس میں صفت میں اس کے ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، جیسے بیزن سے بیزن، بیضاء کی جمع، ہوئکا سے ہیکا. اور اس میں ذات میں باقاعدہ موصل یا واو سے بدل جاتی ہے، جیسے طیبہ سے طوبہ، اطیبو کی مؤنث، کوئسا سے کوسا، اکیسو کی مؤنث. بیزن میں تعلیل کریں. بیزن، بیزن اصل میں بیزن ہے، یا فعلن کے وزن پر آنے والی جمع کا عین کلمہ ہے اور اس میں صفت میں ہے، اس لیے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، بیزن ہو گیا. جی مضاف کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 4 ہاتھ جوالا. اگر ایک جنس کے قریب المخرج کے دو متحرک حرف جمع ہو جائیں اور پہلے کا ماقبل ساکن مدہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسے حاججا سے حاجہ. حاجہ میں تعلیل.
جی ادغام کرے حاجہ میں حاجہ اصل میں حاجہ تھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اور پہلے کا ما قبل ساکن مدہ ہے، اس لیے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، حاجہ ہو گیا۔ اوتو الکتابہ، اوتو میں تعلیم، اوتو اصل میں اوتیو ہے، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا، اس لیے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق واو سے بدل دیا، اوتیو ہو گیا۔ یا سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد واو ہے، اس لیے یا کی حرکت ما قبل کو دے دی اور یا کو واو سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو گرا دیا، اوتو ہو گیا۔ تو اوتو میں کتنے قاعدے جاری ہوئے ہیں؟ اوتو میں 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں۔ کون سے؟ پہلے محموز کا قاعدہ نمبر 2 آمنہ والا جاری ہوا ہے، اور پھر بعد اور معطل کا قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا جاری ہوا ہے۔ تو معطل کا قاعدہ نمبر 15 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 15 دلیون والا، قاعدہ نمبر 4، اتقد والا، قاعدہ نمبر 11، دعیہ والا، قاعدہ نمبر 17، قائل بائن والا، قاعدہ نمبر 25، جوان والا، قاعدہ نمبر 19، دعاء والا، قاعدہ نمبر 20، یدعوان والا۔ بتاؤ قاعدہ نمبر 30 بتاؤ کون سا؟ جو واو ماضی میں تیسری جگہ ہو، جب وہ چوتھی جگہ ہے اس سے آگے پہنچ جائے، ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے یدعوانی سے یدعوانی، آلوتو سے آلیتو۔ جی مسائل نمبر 7 تشریف رکھیں۔ جی مصطلحات کا سوال نمبر 21، ملجمع المکسر وما اعرابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو ما يتغير فيه بناء واحده كرجال، وإعرابه أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، تقول جاءني رجال ورأيت رجالا ومررت برجال۔ جی قاعدہ نمبر 96، ما هو الاسم المبنی؟ الاسم المبنی هو اسم وقع غیر مرکب مع غیره مثل الف با تا ثا او شابه مبنی الاصل نحو هؤلاء۔ اگلا سوال 97 نمبر، کم قسما للاسم المبنی؟ وهو على 8 انواع، المضمرات واسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف۔ اگلا سوال 98 نمبر، ما هو المضمر وکم اقسامه؟ المضمر هو اسم وضع ما هو المضمر وکم اقسامه؟ اسم وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنى او حكما، وهو على قسمين، متصل وهو ما لا يستعمل وحده نحو أنا، منفصل وهو متصل وهو ما لا يستعمل وحده نحو ضربت، منفصل وهو ما لا يستعمل وحده نحو أنا۔ اگلا سوال 99 نمبر، ما ضمیر الشان و ضمیر القصة؟ للنحاة ضمير يقع قبل جملة تفسره ويسمى ضمير الشان في المذكر وضمير القصة في المؤنث، نحو قل هو الله أحد وإنها زينب قائمة۔ سوال نمبر 100، ما ضمیر الفصل؟ يدخل بين المبتدأ والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا، ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة، نحو زيد هو القائم وكان زيد هو أفضل من عمرو۔ اگلا سوال 133 نمبر، ما فعل ما لم يسمى فاعله؟ فعل ما لم يسمى فاعله هو فعل حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه ويختص بالمتعدی۔ جی محمود کا قاعدہ نمبر 8 بتائیے۔ محموز کا قاعدہ نمبر 8 سال سیم والا، اگر متحرک حمزہ کسی متحرک حرف کے بعد آ جائے تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں، جس سال سیمہ۔ معطل کا قاعدہ نمبر 15 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 15 دلیون والا، جو جمع فعول کے وزن پر ہو
اور اس کے آخر میں دو واو ہوں تو دونوں کو یا سے بدل کر پہلی یا کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، لیکن فا کلمے کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، جیسے دلون کی جمع دلون سے دلیون اور دلیون۔ دلیون میں تعلیل کریں۔ دلیون اصل میں دلون تھا، جمع فعولن کے وزن پر ہے اور اس کے آخر میں دو واو ہے، اس لیے دونوں کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسرے میں ادغام کر دیا، دلیون ہو گیا۔ جی معطل کا قاعدہ نمبر 16 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 16 عدل تعلن ازبن والا، جو اصلی واو ضمہ کے بعد اس میں لام کلمہ ہو تو ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر فریا اور تنین دو ساکن جمع ہو کر گر جاتی ہے، جیسے دلون کی جمع عدلون سے عدلن، تعلون سے تعلن اور تعالون سے تعالن۔ جی عدلین میں تعلیل کریں۔ عدلین عدلن اصل میں عدلون تھا، اصلی واو ضمہ کے بعد اس میں لام کلمہ ہے، اس لیے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، عدلون ہو گیا، پھر واو کو یا سے بدل دیا اور یا کو ساکن کر دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، عدلون ہو گیا۔ جی معطل کا قاعدہ نمبر 17 بتائیے۔ معطل کا قاعدہ نمبر 17 فاعل باعن والا، جو واو اور یا فاعل کے وزن کا عین کلمہ ہو اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو اور یا حمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے قاول سے قائل، بائع سے بائعون۔ قائلون تعلیل کریں۔ قائلون اصل میں قاولون تھا، واو فاعلون کے وزن کا عین کلمہ ہے اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، حمزہ سے بدل دیا، قائلون ہو گیا۔ جی مضاف کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے۔ مضاف کا قاعدہ نمبر 5 فر والا، اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر امر کا وقف یا کسی جازم کا جزم آ جائے تو 3 صورت جائز ہے۔ نمبر 1 دوسرے حرف پر فتح، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 فک ادغام، جیسے فر فر افرر، اور اگر پہلا حرف کا ما قبل مضموم ہو تو دوسرے حرف کو ضمہ دینا بھی جائز ہے، جیسے لم یمد، لم یمدی، لم یمد، لم یمدد۔ پھر را میں کیسے ادغام کریں گے آپ بتاؤ، کر کے دکھاؤ۔ پھر را کیا ہے اس کے اصل؟ چلو فر اصل میں فرارا تھا، کیا تھا؟ فر اصل میں افرر تھا۔ جی چلو۔ 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، اس لیے پہلا کا 2 حرف میں ادغام کر دیا۔ پہلا تو ساکن نہیں ہے افریر میں۔ افرر، ہاں افریر 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے ہیں، 2 را، تو پہلا تو ساکن نہیں ہے۔ ہاں افریر، جی 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے جی اور دوسرے حرف پر امر کا وقف آیا ہے، اس لیے پہلا کا 2 سے میں ادغام کر دیا۔ پہلے تو دوسرے میں ادغام تو متحرک حرف کا تو ادغام نہیں ہو سکتا، ساکن کر کے کیا ہے؟ ہاں تو یہ کرو ساکن کر دیا، پہلے کو ساکن کیا، پہلا حرف کو ساکن کر کے 2 سے میں ادغام کر دیا۔ کیونکہ مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے اور مدغم فی کا متحرک ہونا ضروری ہے، یہاں مسئلہ الٹا ہی ہے سارا، یعنی مدغم تو متحرک ہے اور مدغم فی جو ہے وہ ساکن ہے، تو اب کیسے کریں گے بتاؤ؟ ہاں بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ مدغم کو ساکن کر دیں گے اور مدغم فی متحرک رہے گا۔ ہم متحرک اس کو متحرک کر دیں، جب مدغم کو ساکن کر دیں گے تو مدغم فی کو متحرک کر دیں گے، یہ تو ہوگا۔ ہاں اس لیے مدغم فی میں ادغام کر دیں گے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ فر ہو جائے گا، افر ہو جائے گا اور حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے حمزہ وصل کو گرا دیا، فر ہو گیا۔ تو افریر، اس پہلی جو را ہے اس کو ساکن کیسے کریں گے؟ حرکت کو گرائیں گے یا حرکت کو ماقبل کو دیں گے، کیا کریں گے؟ چلو خیر، تو یہ تو اس میں تفصیل۔ اِذَا كُنَّا، اِذَا كُنَّا، اِی میں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ بین قریب۔ کنّا میں تعلیل کرو۔ کنّا اصل میں کونّا تھا، واو متحرک فتح کے بعد ہے، اس لیے واو کا الف سے بدل دیا، کاننا ہو گیا۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کا حذف کر دیا، کننا ہو گیا۔ چونکہ ماضی معروف میں واو الف ہو کر گرا ہے
اور ماضی مقصور عین نہیں ہے، اس لیے فا کلمے کو ضمہ دے دیا، کننا ہو گیا۔ پھر ایک کلمے میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، اس لیے پہلے کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، کننا ہو گیا۔ تو کننا میں کتنے قاعدے جاری ہوئے ہیں؟ کون سا قاعدہ ہے؟ کننا میں قاعدہ نمبر 1 مدن والا، وہ تو اخیر میں، وہ تو کننا اس میں جاری ہوا، وہ تو مدن والا تو اس میں کننا میں جو آپ نے تعلیل کی ہے جی اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ اس میں 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں، ہاں کون کون سے؟ قلنا خفنا والا اور مدن والا۔ ہیں جی کون سا؟ قلنا والا ہاں مدن والا۔ مدن والا، ٹھیک ہے۔ تو معطل کا قاعدہ نمبر 17 بتائیے۔ معطل قاعدہ نمبر 17 قائل باعن والا۔ قاعدہ نمبر 4، معطل قاعدہ نمبر 4 اتقد والا۔ قاعدہ نمبر 15، معطل قاعدہ نمبر 15 دلیون والا۔ 26، معطل قاعدہ نمبر 26 دنیا علیہ والا۔ قاعدہ نمبر 13 بتائیے۔ معطل قاعدہ نمبر 13 قیامن والا۔ بتاؤ۔ جو واو مصدر میں عین کلمے کی جگہ کسرہ کے بعد آ جائے اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے قیامن سے قیامن۔ جی مصاحب نمبر 8، مصاحب نمبر 8 تشریف لائیں۔ مصطلحات کا سوال نمبر 88، ما هو التاکید؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التأكيد تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المتبوع، نحو جاء زيد نفسه. كم قسما للتأكيد؟ التأكيد على قسمين، لفظي ومعنوي. ما التأكيد اللفظي؟ التأكيد اللفظي هو تقرير اللفظ الأول، نحو جاءني زيد زيد وجاء زيد. ما التأكيد المعنوي؟ التأكيد المعنوي هو بالألفاظ معدودة، وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمع وأقطع وأبتع وأبصع. اگلا سوال 92 نمبر، كيف تستعمل الفاظ التأكيد؟ النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير، نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما والزيدون أنفسهم. وكلا وكلتا للمثنى خاصة، نحو قام الرجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما. وكل وأجمع وأقطع وأبتع وأبصع لغير المثنى باختلاف الضمير في كل والصيغة في البواقي، نحو جاءني القوم كلهم أجمعون أقطعون أبتعون أبصعون. وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بتعوا بصعوا. جی اگلا سوال 93 نمبر ہے، ما هي القاعدة لتأكيد الضمير بالنفس والعين؟ إذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت أنت نفسك. جی محمود کا قاعدہ نمبر 6 بتائیے۔ محمود قاعدہ نمبر 6 خطائے والا، اگر حمزہ مفاعل کا الف کے بعد یا سے پہلے آ جائے تو حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے بدلتے ہیں، جیسے خطائیو سے خطائیو، پھر خطائیو، پھر خطایا خطیئتن کی جمع. خطایا میں تخفیف کریں۔ خطایا اصل میں خطائیو تھا، یا مفاعل کا الف کے بعد واقع ہوئی اس لیے یا کو حمزہ سے بدل دیا. کون سا قاعدہ سے بدلا ہے؟ عجائز والا، عجائز والا کون سا نمبر ہے؟ عجائز کا قاعدہ نمبر 18. قاعدہ نمبر 18 سے بدل دیا، کس کو کس سے بدلا؟ ہاں بتاؤ، شاباش صحیح بتا رہے ہیں. چلو، یا مفاعل کا الف کے بعد واقع ہوئی اس لیے یا کو حمزہ سے بدل دیا. اب ایک کلمے میں اب باقاعدہ ائمۃ دو متحرک حمزہ ایک کلمے میں جمع ہوئے، ایک حمزہ کو یا سے بدل دیا، جائن ہو گیا. حمزہ کو یا سے بدل دیا، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ محمود قاعدہ نمبر 4 ائمۃ والا. جی چلو آگے. اب اسی قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے بدل دیا، خطایا ہو گیا. تو خطایا کے بنانے میں تخفیف کرنے میں کتنے قاعدے جاری ہوئے؟
3 قاعدے. 3 کون کون سے؟ نمبر 1 عجائز والا, جی نمبر 2 ائمۃ والا, جی نمبر 3 خطایا والا. اچھا, تو معتل کا قاعدہ نمبر 11 بتائیے. معتل کا قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا. جو واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے, جیسے دعیوا سے دعیہ. دعیہ میں تعلیل کریں. دعیہ اصل میں دعیوا تھا, واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوا, اس لیے واو کو یا سے بدل دیا, دعیہ ہو گیا. معتل کا قاعدہ نمبر 12 بتائیے. معتل کا قاعدہ نمبر 12 نحو والا. جو یا طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو یا واو سے بدل جاتی ہے, جیسے نحو یا سے نہ ہوا. معتل کا قاعدہ نمبر 21 بتائیے. معتل قاعدہ نمبر 21 ضورب والا. الف ضمہ کے بعد واو سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتا ہے, جیسے ضارب سے ضوربا معراب سے معاریبا. کہ ضوربا میں تعلیل کیسے کریں گے آپ بتاؤ. ضوربا کا ماضی معروف ضاربا ہے, جی الف ضمہ کے بعد واقع ہوا اس لیے الف کو واو سے بدل دیا, ضوربا ہو گیا. جی معتل کا قاعدہ نمبر 20 بتائیے. معتل کا قاعدہ نمبر 20 یدعیان والا. جو واو ماضی میں تیسری جگہ ہو, جب وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے پہنچ جائے, ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا واو سے بدل جاتی ہے, جیسے یدعوانی سے یدعیانی. یدعیانی میں تعلیل کرو. یدعیانی اصل میں یدعوانی تھا, چلیے. واو چوتھی جگہ آیا ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیا, یدعیانی ہو گیا. جی اهدنا الصراط المستقیم, المستقیم میں تعلیل کریں. مستقیم اصل میں مستقویم تھا, واو متحرک سے پہلے الف صحیح ساکن ہے, اس لیے واو کی حرکت ما قبل کو دے دی, مستقیم ہو گیا. واو ساکن غیر مدغم مسرا کے بعد ہے, اس لیے واو کو یا سے بدل دیا, مستقیم ہو گیا. تو اس میں کتنے قاعدے جاری ہوئے ہیں؟ اس میں 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 یقول وبیع والا, نمبر 2 میعاد والا. جی محمود کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا. قاعدہ نمبر 7. قاعدہ نمبر 7 یسل والا. قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 جوان ومیر والا. جی مسائل نمبر 9 تشریف لائیں. جی مصطلحات کا سوال نمبر 4. ما تعریف الاسم وما علامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة كرجل وعلم, وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم, والإضافة نحو غلام زيد, ودخول لام التعريف كالرجل, والجر والتنوين نحو بزيد, والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء. ما وجه تسمية الاسم؟ يسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى. سوال نمبر 20. ما الاسم الجاري مجرى الصحيح وما اعرابه؟ الجاري مجرى الصحيح هو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وزبي, وإعرابه أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. تقول جاءني دلو ورأيت دلوا ومررت بدلو. سوال نمبر 54. ما المفعول المطلق وما أقسامه؟ المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله, ويذكر للتأكيد كضربت ضربا, أو لبيان النوع كجلست جلسة القاري, أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات. سوال نمبر 76. هل تعرف خبر ما ولا المشبهتين بليس؟ نعم, هو المسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائم ولا رجل حاضر. سوال نمبر 77. متى يبطل عمل ما المشبهة بليس؟ إن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم, أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد, أو زيدت إن بعد ما نحو ما إن زيد قائم. جی محمود کا قاعدہ نمبر 2 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 2 آمن والا. اگر حمزہ ساکن حمزہ متحرکہ کا بعد آ جائے تو اس کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے, جیسے آمن اومن ایمانا.
یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، آمنوا میں تخفیف کریں. آمنو اصل میں اعمنو تھا، حمزہ ساکن حمزہ متحرکہ کے بعد آیا، اس نے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق الف سے بدل لیا، آمنو ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 3 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 3 میعاد موسر والا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتا ہے، جیسے میعاد سے میعاد با، واو ساکن غیر یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو سے بدل جاتی ہے، جیسے میعاد جیسے موسر سے موسر. جی الف ضمہ کے بعد واو سے کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتا ہے، جیسے قاتل سے قوتل معراب سے محاریب. میزان میں تعلیل کریں. میزان، میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا سے بدل گیا، میزان ہو گیا. معطل کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 4 اتقد والا، اگر باب افتعال کا فا کلمہ واو یا اصلی ہو تو ان کو تا سے بدل کر تا افتعال میں ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے اعتقد سے اتقد، اتصر سے اتصر. اتقد میں تعلیل کریں. اتقد اصل میں اعتقد تھا، باب افتعال کا فا کلمہ واو اصلی ہے، اس لیے واو کو تا سے بدل کر تا افتعال میں ادغام کر دیا، اتقد ہو گیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 25 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 25 جوارن والا، جو یا اس اسم کلام کلمہ ہو جو افاعل یا مفاعل کے وزن پر ہو یا ان کے مشابہ ہو، تو اگر وہ اسم معرب باللام یا مضاف ہو تو رفع اور جر حالت میں وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے هذه الجواری و جواریکم، مررت بالجواری و جواریکم. اور اگر وہ اسم معرب باللام یا مضاف نہ ہو تو اس یا کو حذف کر کے عین کلمہ کو تنوین دیتا ہے، جیسے هذه جوارن مررت بجوارن. اور نصب حالت میں یا مطلقاً مفتوح ہو جاتی ہے، جیسے رأیت الجواریہ رأیت جواریہ. هذه جواریکم، جواریکم میں تعلیل کریں. هذه جواریکم اصل میں هذه جواریکم تھا. شاباش، چلو بتاؤ. یا اس اسم کلام کلمہ ہے جو مفاعل کے وزن پر ہے، اس لیے یا کو اور یا اس اسم کلام کلمہ ہے جو فاعل کے وزن پر ہے اور اسم مضاف ہے، اس لیے یا کو ساکن کر دیا، هذه جواریکم ہو گیا. جی مضاف کا قاعدہ نمبر 2 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 2 مدہ والا، اگر ایک جنس یا قریب المخرج کے 2 متحرک حرف ایک کلمہ میں جمع ہو جائے اور پہلے کا ما قبل بھی متحرک ہو تو پہلے کو ساکن کر دوسرے میں ادغام کرتا ہے، جیسے مدد سے مدہ، مگر اس میں ادغام کی شرط یہ ہے کہ عین کلمہ متحرک نہ ہو، جیسے شرر چنگاریہ سرور تخت. جی معطل کا قاعدہ نمبر 11 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا. 17. معطل کا قاعدہ نمبر 17 قائل بائع والا. 19. معطل کا قاعدہ نمبر 19 دعاء والا. 5. معطل کا قاعدہ نمبر 5 وجوہ والا. 9. معطل کا قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا. بتاؤ کیا ہے. معطل کا قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا، اگر اجف کی ماضی مجہول میں واو یا یا مکسور ہو اور معروف میں تعلیل ہوئی ہو تو اس واو اور یا کا کسرہ ما قبل کو دیتا ہے، جیسے قویل سے قیلہ، بیع سے بیع، اختیر سے اختیرہ، انقید سے انقیدہ. جی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى متعلق. ترى اصل میں ترعیو تھا، حمزہ متحرک مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے علاوہ ساکن حرف کے بعد ہے، اس نے حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دی، حمزہ کو حذف کر دیا، ترعیو ہو گیا. یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، ترا ہو گیا. کتنے قاعدے جاری ہوئے اس میں 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں. محموز کا قاعدہ نمبر 7 سال سیمہ والا اور معطل کا قاعدہ نمبر 7 قال باع والا. جی مصاحب نمبر کتنا 10، مصاحب نمبر 10 تشریف لا. جی مصطلحات کا سوال نمبر 55 ما هو المفعول به. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول به هو اسم ما وقع عليه الفعل فاعل كضرب زيد عمرا. اگلا سوال 56 نمبر ما هو التحذير. التحذير وهو معمول بتقدير اتق تحذيرا مما بعده نحو إياك والأسد، أو ذكر المحذر منه مكررا نحو الطريق. اگلا سوال 57 نمبر هل تعرف ما أضمر عامله على شريطة التفسير.
نعم هو كل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم أو بضميره متعلقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه نحو زيدا ضربته. سوال نمبر 65. ما هو الحال؟ الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما، نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت عمرا راكبين. جی نمبر 66. ما العامل في الحال؟ العامل في الحال فعل أو معنى فعل. 67 نمبر. متى يجب تقديم الحال على ذي الحال؟ إن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه، نحو جاءني راكبا رجل. جی اگلا سوال 68 نمبر ہے. هل تكون الحال جملة؟ قد تكون الحال جملة خبرية، نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه. جی محمود کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا جو متحرک حمزہ واو مد زائدہ یا مد زائدہ کے بعد آ جائے یا مد زائدہ تذکر کے علاوہ کسی ساکن حرف کے بعد آ جائے تو اس کو ماقبل کے ہمجنس حرف سے بدل کر ماقبل حرف کو اس میں ادغام کرنا جائز ہے. جیسے مقروۃ سے مقروۃ، خطیۃ سے خطیۃ. مقروۃ میں تعلیل کریں. مقروۃ اصل میں مقروۃ تھا، وہ متحرک حمزہ زائدہ یا تذکر کے بعد آیا اس لیے حمزہ کو واو سے بدل دیا، مقروۃ ہو گیا. معطل کا قاعدہ نمبر 9 بتائیے. قاعدہ نمبر 9 قیل بیا والا اگر جوف کی ماضی مجہول میں واو یا یا مکسور ہو اور معروف میں تعلیل ہوئی ہو تو واو اور یا کسرہ ماقبل کو دیا جاتا ہے، پھر اگر واو ہے تو اس کو یا سے بدلا جاتا ہے. جیسے قیل سے قیلا، بیا سے بیا. قیلا میں تعلیل کریں. قیل اصل میں قویلا تھا، واو متحرک فتح کے بعد اس لیے واو کو یا سے بدل دیا. جی معطل کا قاعدہ نمبر 10 بتائیے. قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا یفعلو کلام کلمہ واو ضمہ کے بعد اور یا کسرہ کے بعد ساکن ہو جاتے ہیں. جیسے یدعو سے یدعو، یرمیو سے یرمی. جی ان الذین یدعون، یدعون میں تعلیل کرو. یدعون اصل میں یدعون تھا، ضمہ کے بعد دو واو ہیں ان میں سے ایک متحرک ہے اس لیے اس کو بھی حذف کر اس لیے اس کو بھی ساکن کر دیا. اب 2 ساکن جمع ہو گئے، ایک کو حذف کر دیا، یدعون ہو گیا. معطل کا قاعدہ نمبر 22 بتائیے. قاعدہ نمبر 22 حبلہ یعنی والا جو الف زائدہ تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے آ جائے وہ یا سے بدل جاتا ہے. مضاف کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. قاعدہ نمبر 5 فر والا اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر امر کا وقف یا کسی جازم کا جزم آ جائے تو 3 صورتیں جائز ہے. نمبر 1 دوسرے حرف پر فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 فک ادغام. جیسے فرا فر افرر، اور اگر پہلے حرف کا ماقبل مضموم ہو تو دوسرے حرف کو ضمہ دینا بھی جائز ہے. جیسے لم نمد، لم نمد، لم نمد، لم نمدد. جی محمود کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 4 حاج والا. محمود کا محمود کا قاعدہ نمبر 4 محمود کا قاعدہ نمبر 4 خطایا والا. خطایا والا، خطایا میں تخفیف کریں. خطایا اصل میں خطائی تھا، یا طرف میں الف کے بعد واقع ہوئی اس لیے یا حمزہ سے بدل دیا، خطائی ہو گیا. جو حمزہ جمع ہو گیا ان میں سے ایک متحرک ہے اس لیے اس کو یا سے بدل دیا. پھر اس قاعدے کے مطابق دوسرے حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا الف سے بدل دیا، خطایا ہو گیا. جی مصاحب نمبر 11. جی مصطلحات کا سوال نمبر 42. مل مبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر، نحو زيد قائم. اگلا سوال 43 نمبر. ما العامل فيهما؟ العامل فيهما معنوي وهو الابتداء. اگلا سوال 44 نمبر. ما الاصل في المبتدا والخبر؟ أصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة. 45 نمبر سوال. متى تكون النكرة مبتدا؟
النكرة إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو ولعبد مؤمن خير من مشرك، وكذا إذا تخصصت بوجه آخر نحو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أهل ذا ناب وفي الدار رجل وسلام عليك. اگلا سوال 123 نمبر. کم اعراب المضارع؟ إعرابه 3 أنواع: رفع ونصب وجزم، نحو هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب. 124 نمبر ہے. کم اصناف اعراب الفعل المضارع؟ هي 4: الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسكون، ويختص بالمفرد الصحيح غير المخاطبة، تقول هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب. والثاني أن يكون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها، ويختص بالتثنية وجمع المذكر والمفردة المخاطبة صحيحا كان أو غيره، تقول هما يفعلان لن يفعلا لم يفعلا. والثاني أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بالفتحة لفظا والجزم بحذف اللام، ويختص بالناقص اليائي والواوي غير تثنية وجمع ومخاطبة، تقول هو يرمي ويغزو، تقول ولن يرمي ويغزو ولم يرمي ويغزو. والرابع أن يكون بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام، ويختص بالناقص الألفي غير تثنية وجمع ومخاطبة، تقول هو يسعى ولن يسعى ولم يسعى. جی 137 نمبر سوال ہے. ما هي افعال المقاربة؟ أفعال المقاربة هي أفعال وضعت للدلالة على دنو الخبر لفاعلها. محمود کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. محمود کا قاعدہ نمبر 1: رأس والا اگر حمزہ ساکنہ حمزہ متحرک کے بعد آ جائے، اگر حمزہ منفردہ ساکن ہو تو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت یعنی فتحہ کے بعد الف سے، ضمہ کے بعد واو سے، کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن. جی معطل کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 1: یعید والا جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے کسرے کے درمیان آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے، جیسے یوعیدو سے یعیدو. جی معطل کا قاعدہ نمبر 2 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 2: عدد والا جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور فا کلمہ واو ہو تو وہ واو گر جاتا ہے اور عین کلمہ کو کسرہ دے کر واو کے عوض میں آخر میں گولتا لگائی جاتی ہے، جیسے وعدن سے عددن. معطل کا قاعدہ نمبر 26 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 26: دنیا علیا والا جو واو فعلا بالضم کا لام کلمہ ہو وہ اس میں جامد میں یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دنوا سے دنیا، علوا سے علیا، اور اس میں صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے، جیسے غزوہ. مضاف کا قاعدہ نمبر 1 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 1: مد والا اگر ایک جنس کے یا قریب المخرج کے 2 حرف جمع ہو جائے اور پہلا ساکن ہو تو پہلے کا دوسرے حرف میں ادغام کرتے ہیں، خواہ وہ دونوں حرف ایک کلمے میں ہو، جیسے مددن سے مدن، یا 2 کلمے میں ہو، جیسے اذهب عنا اصو وکانو. لیکن اگر پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہیں کریں گے. معطل کا قاعدہ نمبر 16 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 16: عدلن تعلن ازبن والا جو اصل واو ضمہ کے بعد اس میں لام کلمہ ہو تو ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، پھر یا اور تنوین 2 ساکن جمع ہو کر یا گر جاتی ہے، جیسے دلون کی جمع عدلون عدلین. وحین تضعون ثیابکم، تضعون میں تعلیل کریں. تضعون مضارع معروف کا جمع مذکر حاضر ہے، تضعون اصل میں توزعون تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان آیا اور لام کلمہ حرف حلق عین ہے، اس لیے واو کو حذف کر دیا، تضعون ہو گیا.
اذا متنا وكنا ترابا، کون سا قاعدہ جاری ہے؟ اذا تسہیل اسم بین بین قریب، متنا، متنا میں تعلیل کریں. متنا اصل میں میتنا تھا، یا سے پہلے فتح ہے اس لیے یا کو الف سے بدل دیا، ماتنا ہو گیا. اب دو ساکن جمع ہو گئے، دونوں کو پڑھنے میں دشواری ہے اس لیے ایک کو حذف کر دیا، متنا ہو گیا. ماضی معروف میں یا ماضی مکسور العین ہے اس لیے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا، متنا ہو گیا. جی اور بھی ہے کوئی بات نہیں؟ ایک بچہ جی مسائل نمبر 12 تشریف لائیں. جی مصطلحات کا سوال نمبر 29، ملاسم المنقوص وما اعرابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم المنقوص ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي، وإعرابه أن يكون الرفع بتقدير الزمة والكسرة وإعرابه أن يكون الرفع بتقدير الزمة وإعرابه أن يكون الرفع بتقدير الزمة والنصب بالفتحة لفظا والجر بالكسر تقدير وإعرابه أن يكون الرفع بتقدير الزمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا. تقول جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. اگلا سوال 30 نمبر ہے، ما اعراب جمع المذکر السالم مضافا الى یاء المتکلم. إعرابه أن يكون الرفع بتقدير الزمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. تقول جاءني غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. اگلا سوال 46 نمبر ہے، هل تعرف خبر ان واخواتها وما حکمه. نعم هو المسند بعد دخولها، نحو إن زيدا قائم، وحكمه في كونه مفردا أو معرفة أو جملة أو معرفة أو نكرة كحكم خبر المبتدأ. 47 نمبر ہے اگلا، هل يجوز تقديم خبر ان على اسمها. لا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا، نحو إن في الدار زيدا. اگلا سوال 125 نمبر ہے، ما عامل المضارع المرفوع. المرفوع عامله معنوي وهو تجرده عن الناصب والجازم، نحو هو يضرب ويغزو ويرمي ويسعى. اگلا سوال 126 نمبر، ما عامل المضارع المنصوب. المنصوب عامله 5 أحرف، أن ولن وكي وإذن وأن المقدرة، نحو أريد أن تحسن إلي. اگلا سوال 127 نمبر، في كم موضع تقدر أن. تقدر أن في 7 مواضع بعد حتى، نحو أسلمت حتى أدخل الجنة، ولام كي، نحو قام زيد ليذهب، ولام الجحد، نحو ما كان الله ليعذبهم، والفاء الواقعة في جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض، نحو أسلم فتسلم، ولا تعس فتعذب، وهل تعلم فتنجو، وما تزورنا فنكرمك، وليت لي مالا فأنفقه، وألا تنزل بنا فتصيب خيرا. وبعد الواو الواقعة في جواب هذه المواضع كذلك، نحو أسلم وتسلم. وبعد أو بمعنى إلى أن أو إلا أن، نحو لأحبسنك أو تعطيني حقي. وواو العطف إذا كان المعطوف عليه اسما صريحا، نحو أعجبني قيامك وتخرج. جی محموز کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 4، ائمۃ اوادم والا. اگر کلمہ کے شروع میں 2 متحرک حمزہ جمع ہو جائے اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے ائمۃ سے ائمۃ. اور اگر دونوں میں سے کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے آدم سے اوادم. جی محموز کا قاعدہ نمبر 9 بتائیے. محموز کا قاعدہ نمبر 9، اگر حمزہ استفہام حمزہ پر داخل ہو جائے تو 3 صورت جائز ہیں. نمبر 1، دوسرے حمزہ کو باقاعدہ اوادم واو سے بدلنا، جیسے انتم سے اونتم. نمبر 2، تسہیل.
نمبر 3 دونوں حمزوں کے درمیان الف بڑھانا جیسے آنتم. معطل کا قاعدہ نمبر 6 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 6 اواصل والا. اگر کلمہ کے شروع میں دو متحرک واو جمع ہو جائے تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے جیسے وواصلو سے اواسلو، ویسلون سے اویسلون. جی معطل کا قاعدہ نمبر 17 بتائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 17 قائن باعن والا. جو واو اور یا فاعل کا وزن کے عین کلمہ ہو اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو واو اور یا حمزہ سے بدل جاتے ہیں جیسے قائل سے قائل، باعن سے باعن. مضاف کا قاعدہ نمبر 5 بتائیے. مضاف کا قاعدہ نمبر 5 فرہ والا. اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر امر کا وقت یا کسی جازم کا جزم آ جائے تو 3 صورت جائز ہے. نمبر 1 دوسرے حرف پر فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 فک ادغام جیسے فرہ، فری، افری. اور اگر پہلے حرف کا ماقبل مضموم ہو تو دوسرے حرف کو ضمہ دینا بھی جائز ہے جیسے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد. استاقلا تعلیل کریں. استاقل اصل میں تساقل تھا. باب تفاعل کا فا کلمہ سا ہے اس لیے تا کو سا سے بدل کر پہلی سا کو ساکن کر کے دوسری سا میں ادغام کر دیا اور شروع میں حمزہ وصل لگا دیا. استاقل ہو گیا. متحدون. متحدون اصل میں متحدون تھا. باب افتعال کا فا کلمہ واو ہے اس لیے واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا. متحدون ہو گیا. اذا متنا، متنا میں تعلیل. متنا اصل میں میتنا تھا. یا متحرک ما قبل مفتوح اس لیے یا کو الف سے بدل دیا ماتنا ہو گیا. الف اور تا دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، متنا ہو گیا. چونکہ واو الف ہو کر گرا ہے، واو کہاں گرا ہے؟ چونکہ یا الف ہو کر گری ہے اس لیے فا کلمہ کو کسرہ دے دیا، متنا ہو گیا. یہ متنا ماتا یموتو نصارہ سے بھی آتا ہے اور ضربہ سے بھی آتا ہے ماتا یمیتو. اگر نصارہ سے آئے گا تو اس کا کہ اصلی حروف ہوں گے موت، میم، واو، تا. تو واو گرے گا الف ہو کر کے تو پھر ضمہ دیا جائے گا متنا. چونکہ قرآن پاک میں میم پر ضمہ بھی موجود ہے اور کسرہ بھی موجود ہے. اور اگر جو ہے یہ ضربہ سے آئے گا تو اس کی اصل میم یا تا. یہ تو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے بچوں کو، اس لیے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. اور یہ میم یا تا میں ماتا یمیتو میتن یہ مصباح اللغات میں موجود ہے، جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں جن کو کوئی مغالطہ ہو. تو زیادہ تر استعمال نصارہ سے ہی ہوتا ہے یہ ہاں موت. تو اس لیے اگر اس کو ہم نصارہ سے پڑھیں گے تو پھر کیا تعلیل ہوگی؟ تعلیل کر کے دیکھیں. متنا اصل میں موتنا تھا. ہاں واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا ماتنا ہو گیا. الف اور تا دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، متنا ہو گیا. چونکہ واو الف ہو کر گرا ہے اور ماضی مکسور لعین ہے نہیں ہے، اور ماضی مکسور لعین نہیں ہے ہاں اس لیے فا کلمہ چونکہ ماتا یموتو سے وہ نہیں ہاں مواتا ماتا کے اور ماضی مکسور لعین نہیں ہے اس لیے فا کلمے کو ضمہ دے دیا، متنا ہو گیا. چلو تو اب تو کوئی باقی نہیں ہے. یہ عربی دوئم کا بھی پروگرام جو ہے مکمل ہوا الحمدللہ. چونکہ بچوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے جو ہے مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ کچھ بچوں کو مغرب کے بعد فارغ کر لیا جائے. چونکہ اگر سب کو جو ہے رکھا جاتا تو اثر تکلیف فراغت نہیں ہوتی اور مغرب بھی ہو سکتی تھی. تو اس سہولت سے ویسے وہ بچے بھی الحمدللہ اسی طرح تیار ہیں جس طرح سے یہ بچے، ان میں بھی کوئی کچائی نہیں ہے اور بلا کر کے ان کا مسابقہ دوبارہ بھی کرایا جا سکتا ہے. ہاں تو یہ بچوں نے عربی اول کا مسابقے میں حصہ لیا اور سوالات کیے گئے. جو جوابات انہوں نے دیے وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عربی دوئم میں جو ہے جو بچوں شریک ہوئے ہیں تو ان کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد ہمارا پختہ کرنا ہے بچوں کو. اور میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہر مدرسے میں جن میں عربی درجات ہیں یہ داخلی مسابقہ مدرسے کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم
अपने बच्चों को पुख्ता करना चाहते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि जगह जगह यानी तकरीबन 10 जगह मुसाबका, ये आखिरी मुसाबका था, तो 10 जगह मुसाबका कराते हैं और फिर उसमें जो नंबरी बच्चे आते हैं उनका हम अलग से मुसाबका करा देते हैं। तो जो है फिर इज्तिमाई बन जाता है और इनफरादी भी, और ज़्यादा ज़रूरत इनफरादी की है, चूँकि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है जिन बच्चों के हम ज़िम्मेदार हैं। तो जहाँ नहीं होता है तो वो भी इसकी कोशिश करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ख़ुद जो है अपनी आंखों से देखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना हमजा साहब जो कि आप हज़रात का प्रोग्राम